ماہ شعبان کی فضیلت کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں شب برات جیسی عظیم الشان رات پائی جاتی ہے۔ یہ 15ویں شعبان کی رات ہوتی ہے۔ احادیث مبارکہ سے اس کی بڑی فضیلت ثابت ہے۔ دیگر راتوں کی طرح یہ رات بھی مغرب ہی سے شروع ہو جاتی ہے۔ اس رات رحمت خداوندی کی تجلیات آسمان دنیا تک اتر آتی ہیں۔ اس رات خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بخشش، رحمتیں اور مہربانیاں نازل فرماتے ہیں، بندوں کی دعائیں قبول کرتے ہیں، مانگنے والوں کی مرادیں پوری کرتے ہیں اور سوالیوں کی جھولیاں بھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان خصوصی کرم نوازیوں کا سلسلہ پوری رات جاری رہتا ہے اور صبح صادق پر اختتام پذیر ہو جاتا ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ محض اپنے کرم سے مغفرت کا عام اعلان فرماتے ہوئے بے شمار بندوں کی بخشش فرما کر ان کو جہنم سے چھٹکارا عطا فرماتے ہیں۔ برات کے معنی نجات پانے کے ہیں، کیونکہ اس رات اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو جہنم سے نجات دیتے ہیں، اس لیے اس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ لیکن اس مغفرت سے بھی چند لوگ محروم رہتے ہیں۔ وہ بد نصیب لوگ کون سے؟ شب برات مغفرت کی عظیم الشان رات ہے، لیکن کچھ بد نصیب ایسے بھی ہیں کہ جو اس عظیم رات میں بھی بخشش سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ ایسے بد نصیبوں کا ذکر مختلف احادیث مبارکہ میں وارد ہے۔ ایک وہ شخص ہے جو کسی مسلمان کے لیے دل میں بغض اور کینہ رکھنے والا ہو۔ دوسرا وہ شخص ہے جو رشتہ داری توڑنے والا ہو۔ تیسرا وہ شخص ہے جو کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنے والا ہو۔ چوتھا بدکار عورت، اور پانچواں شرک اور کفر کرنے والا، اور چھٹا والدین کا نافرمان۔ اور اسی طرح بعض روایات میں ٹخنے چھپانے والے مرد اور شرابی کا بھی ذکر آیا ہے۔ ان احادیث مبارکہ کا درس یہ ہے کہ ان گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کی جائے، اور جو لوگ ان گناہوں میں مبتلا ہیں وہ ان سے سچی توبہ کر لیں تاکہ وہ شب برات کو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے حقدار قرار پائیں۔ شب برات کے اب اعمال کیا ہیں اور اس کے اندر کون سی عبادات کرنی چاہیے؟ شب برات کی بڑی فضیلت ہے۔ اس رات امت کے بزرگان دین عبادات کا خصوصی اہتمام فرماتے رہے۔ اس رات عبادات کے لیے جاگنا اجر و ثواب کا باعث ہے، اس لیے ہر شخص کو اپنی وسعت کے مطابق نوافل، ذکر و تلاوت اور دعاؤں وغیرہ کا اہتمام کرنے کی سعادت حاصل کرنی چاہیے۔ اخلاص کے ساتھ رات کا جس قدر بھی حصہ عبادات میں بسر کرنے کا موقع میسر آ جائے تو فضیلت کی بات ہے۔ البتہ عبادات کا یہ اہتمام مساجد کی بجائے اپنے گھروں میں ہونا چاہیے، اور یہی افضل ہے۔ اس لیے مساجد میں جمع ہو کر نفلی عبادات کا اہتمام کرنا یہ شریعت کے مزاج کے موافق نہیں۔ ساتھ میں یہ واضح رہے کہ شب برات میں قرآن و سنت سے کوئی بھی مخصوص عبادت ثابت نہیں، بلکہ اس میں عام عبادات جیسے نماز، تلاوت، ذکر اور دعاؤں وغیرہ ہی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آج کل بعض حضرات نے اس رات کے لیے مخصوص نمازیں اور عبادات بنا رکھی جن کا قرآن و سنت سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ان سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ جیسا کہ بعض لوگوں نے 15 شعبان یعنی شب برات کے حوالے سے اپنی طرف سے ایک نماز ایجاد کر رکھی ہے کہ 2 یا 4 رکعات اس طرح ادا کی جائیں کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد فلاں سورت اتنی بار پڑھی جائے، دوسری رکعت میں فلاں سورت اتنی بار پڑھی جائے، تو واضح رہے کہ یہ بھی شریعت سے ثابت نہیں۔ اسی طرح بعض لوگ صلاۃ التسبیح یا کوئی اور نفل نماز باجماعت ادا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، تو واضح رہنی چاہیے یہ بات کہ یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے اپنی طرف سے کسی رات سے متعلق فضائل بیان کرنا یا عبادات خاص کرنا یہ شریعت کے خلاف ہے اور بہت بڑا جرم ہے۔
شب برات میں دعا قبول ہوتی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ 5 راتوں میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، یعنی جمعہ کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، عید الفطر کی رات، ماہ رجب کی پہلی رات، اور یہی 15 شعبان کی رات۔ اور آگے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو مستحب قرار دیتا ہوں۔ اور ایک چیز، شب برات میں قبرستان جانے کا کیا حکم ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی میں صرف ایک بار اس رات قبرستان جانا ثابت ہے۔ تو اگر قبرستان جانا اس رات کے مستقل اعمال میں سے ہوتا اور سنت یا مستحب ہوتا تو یہ عمل متعدد بار ثابت ہوتا، اور اسی طرح حضرات صحابہ سے بھی اس کا معمول ثابت ہوتا۔ حالانکہ احادیث سے ایسا کچھ بھی ثابت نہیں، اس لیے اگر کوئی شخص 15 شعبان کو زندگی میں ایک بار یا کبھی کبھار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی نیت سے چلا جائے تو یہ درست ہے، لیکن 15 شعبان کی رات قبرستان جانے کو سنت سمجھنا یا اس رات کے اعمال میں سے سمجھنا یا اس کا خصوصی اہتمام کرنا یا اجتماعی صورت میں جانا، حتیٰ کہ قبرستان میں چراغاں کرنا، قبروں پر پھول ڈالنا، عرق گلاب چھڑکنا یا ان جیسی دیگر بدعات و رسومات سر انجام دینا، ان سب باتوں کی دین میں کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ اپنی طرف سے ایجاد کردہ بدعات ہیں جن سے اجتناب کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ اب شب برات میں کھانا وغیرہ تقسیم کیا جاتا ہے، تو 15 شعبان کے دن یا رات میں خصوصیت کے ساتھ کوئی حلوہ چاول وغیرہ پکانے یا تقسیم کرنے کا اہتمام کرنا، یہ قرآن و سنت سے ہرگز ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ سب باتیں اپنی طرف سے ایجاد کردہ بدعات ہیں، اس لیے اس سے اجتناب کرنا نہایت ضروری ہے۔ بعض لوگ اس رات میں مساجد، گھروں اور گلی کوچوں میں چراغاں کرتے ہیں، یہ بات واضح رہنی چاہیے، یہ بھی غیر شرعی عمل ہے، اس لیے اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ قرآن کریم سورۃ الدخان میں جس مبارک رات کا ذکر ہے تو اس سے مراد جمہور اہل علم کے نزدیک شب قدر ہے۔ جہاں تک شب برات کا تعلق ہے تو قرآن کریم میں اس رات سے متعلق کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے، لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس رات کی فضیلت ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ شب برات کی فضیلت احادیث سے ثابت ہے، اور امت کے جلیل القدر ائمہ کرام نے اس رات کو تسلیم کیا ہے۔ 15 شعبان کا روزہ بھی رکھا جاتا ہے، تو اس سے متعلق احادیث میں صرف ایک حدیث ایسی ملتی ہے جس سے روزہ رکھنا ثابت ہے، اور وہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی یہی ہے کہ وہ حدیث ضعیف ہے۔ بعض اہل علم نے تو اس حدیث کو قبول فرماتے ہوئے اس دن روزہ رکھنے کو مستحب قرار دیا، جبکہ دیگر اہل علم فرماتے ہیں کہ محض ایک ضعیف حدیث کی وجہ سے خصوصیت کے ساتھ 15 شعبان کے روزے کو سنت یا مستحب قرار نہیں دیا جا سکتا۔ البتہ اگر کوئی شخص اس دن روزہ رکھنا چاہے تو بہتر ہے، لیکن جو سب سے بہتر بات یہ ہے کہ ایام 20 یعنی 13، 14، 15 شعبان کے یہ 3 روزے رکھے جائیں، کیونکہ ہر اسلامی مہینے کی ان تاریخوں کو روزے رکھنے کی بڑی فضیلت ہے، تو اس طرح ان کے ضمن میں 15 شعبان کا روزہ بھی آ جاتا ہے، یا صرف 15 شعبان کا روزہ اس نیت سے رکھا جائے کہ ویسے بھی شعبان کے مہینے میں روزے رکھنا یہ بڑی فضیلت کی بات ہے، تو یہ 15 شعبان بھی انہی میں سے ایک دن ہے اور ایام 20 میں سے بھی ہے، تو یہ بھی درست ہے۔ البتہ اس دن کو کوئی خاص فضیلت دینا یہ ثابت نہیں ہے۔